یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں امریکہ میں. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین ہیں ان کے خلاف صدر ٹرمپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ڈنڈا جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں اب صرف غیر قانونی تارکین نہیں ہیں بلکہ جو قانونی طور پر وہاں پر رہ رہے ہیں. شروع میں تو غیر قانونی تارکین کا معاملہ تھا، جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ویزے بھی دھڑا دھڑ جو ہے وہ کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کے ویزے بھی اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن کو 2 سال کے جو ہے وہ پیپر ملے ہوئے تھے. تو اس میں کیا وجوہات ہیں اور کتنے لوگ تقریباً جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اس سے پاکستانی تو ظاہر ہے بہت کم ہے، کیونکہ پاکستانی جو ہے ان کا امریکہ کی طرف جانے کا رجحان جو ہے خاص طور پر 9/11 کے بعد بہت کم ہو گیا تھا. اسٹوڈنٹس بھی بہت کم گئے، پچھلے 2-4 سالوں میں کچھ لوگ گئے. لیکن انڈینس جو ہمارے پڑوس میں انڈینز ہیں ان کی لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ ایک ڈنکیاں لگا کے بھی گئے، اور اسٹوڈنٹس بھی انڈیا کے لاکھوں تعداد میں گئے. اور اب وہ لاکھوں لوگوں کا مستقبل کے اوپر جو ہے صدر ٹرمپ کی جو سخت امیگریشن پالیسی ہے اس کی وجہ سے کویسچن مارک لگ گیا ہے. ان کو ڈپورٹیشن کے آرڈر آنے لگے ہیں. اور ای میل تو بندہ کھول کے چیک کرتا ہے نا یار، اس میں کسی نے کیا بھیجا ہے. تو ای میل جو ہے وہ خوف کی علامت بن گئی ہے جو امریکہ میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، غیر قانونی تارکین کے لیے تو پہلے ہی. اور وہ ای میل کھولنے سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کب انہیں بھی ای میل آ جائے کہ جی آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا ویزا ہم نے کینسل کر دیا اور آپ امریکہ اتنے دنوں میں چھوڑ جائیں. اور نہیں چھوڑیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہتھکڑیاں لگا کر صدر ٹرمپ نے کس طرح جو ہے وہ انڈیا میں لوگوں کو بھجوایا ہے. السلواڈور کے لوگوں کو وہاں پر مختلف ملکوں میں بھجوایا ہے جنوبی امریکہ کے، جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے. تو یہ اب معاملہ شروع ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کی اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹس جو ہے جن اسٹوڈنٹس کو ڈگری مکمل کر لیتے تھے تو پھر امریکہ میں انہیں 3 سال کا ان کو پہلے 1 سال کا دیا جاتا تھا، پھر اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن کی جاتی تھی. انہیں ویزا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے لیے وہاں پر جاب تلاش کر لیں، اور اس دوران وہ جاب تلاش کر لیتے تو ان کا ویزا جو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا، ان کی کیٹیگری چینج ہو جاتی تھی. لیکن اب جو ہے کانگریس میں بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہ بل اگر کانگریس سے پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو لاکھوں طلباء ہیں، اور میں کم از کم 3 لاکھ انڈین طلباء ہیں، جی ہاں 3 لاکھ انڈین طلباء ہیں جو اس وقت گریجویشن کر چکے ہیں یا آخری سال میں ہیں، تو ان کے لیے امریکہ میں قانونی طور پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور غیر قانونی طور پر رہنا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی وہاں پر جو صدر ٹرمپ نے جو سخت پالیسی لائے ہیں اس کے بعد مشکل ہو چکا ہے. تو یہ 3 لاکھ انڈین طلباء کے اوپر تو سیدھی تلوار جو ہے وہ اس بل کی وجہ سے لٹک گئی ہے. بل ابھی منظور نہیں ہوا، لیکن جو امریکہ میں اس وقت ماحول ہے اور جس طرح صدر ٹرمپ کی جو پالیسی ہیں اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ بل منظور ہو جائے گا. اچھا، دوسری طرف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو امریکہ میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جنہوں نے مظاہرے کیے تھے، مظاہروں میں حصہ لیا تھا، ان کے ویزے کینسل ہونا شروع ہوئے. لیکن اب اس معاملے کو پھیلا دیا گیا ہے، اور اب جو ہے امریکی ہوم لینڈ سیکورٹی کے جو حکام ہیں وہ پورے لاکھوں اسٹوڈنٹس کی جو ہے ان کی بایو ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اور امریکہ میں ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں. اور اگر کسی نے وہاں امریکہ میں کسی بھی قسم کا ذرا سا بھی کوئی جرم کیا، اور جرم کیا ہو سکتا ہے، آپ نے اوور سپیڈنگ کی ہو، آپ نے ٹریفک سگنل توڑا اور آپ کے اوپر جرمانہ ہوا، تو اس بنیاد پر بھی ان کے ویزے ختم کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ فوری طور پر امریکہ چھوڑ دیں، بصورت دیگر آپ گرفتار کیا جائے گا، آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور پھر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اب یہ انڈین اسٹوڈنٹس جس میں کسی نے اوور سپیڈنگ کی ہوئی ہے، کسی نے ٹریفک سگنل توڑا ہوا ہے، یا کسی نے میں نوشی کی زیادہ کر کے ڈرائیونگ کی ہوئی ہے، تو اچھا کچھ کے اوپر چھوٹی موٹی چوری کے الزامات بھی تھے. جس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جس میں اس پہ الزام تھا کہ $140 کی وہ چیزیں انہیں چرائی تھیں. تو ان سب کے ویزے بھی اب جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ جو ہے پروفائلنگ کی جا رہی ہے. اور مزید اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ای میلز آ رہی ہیں. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ ای میل کھولتے ہوئے جو ہے وہ انڈین اسٹوڈنٹ ڈرنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ہوم لینڈ سیکورٹی کا کوئی آرڈر ہی نہ آ جائے کہ جس میں لکھا ہوا کہ جی آپ کا وقت بھی امریکہ میں پورا ہوا اور اب آپ جو ہے بستر باندھیں اور واپس انڈیا جانے کی تیاری کریں، جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں جانے کی تیاری کریں. تو اب یہ معاملہ جو مظاہروں سے شروع ہوا تھا اب وہ سگنل توڑنے پر آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاکھوں طلباء ہیں انڈینس خاص طور پر، کیونکہ ہماری دلچسپی انڈینس میں ہیں، وہ ہمارے پڑوس کے ہیں اور باقی بھی ہوں گے، لیکن انڈینس کی بہت بڑی تعداد ہے جو امریکہ میں پڑھ رہی ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی اب جو ہے وہ مشکلات کا دور ایسا لگتا ہے شروع ہو گیا، اور ان کے لیے وہاں اب آہستہ آہستہ امریکہ میں رکنا مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ جو ہے وہ ٹیکساس کے وکیل ہیں، انڈین نژادی ہیں، چندا پراورتھنا، انہوں نے کہا کہ کم از کم 30 طلباء جو متاثرہ طلباء ہیں جنہیں ای میل آ گئی ہے جی آپ نے سگنل توڑا تھا، یا آپ نے اوور سپیڈنگ کی تھی، یا آپ نے
मैन नोशी की हालत में ड्राइविंग कर रहे थे, या आपके ऊपर कोई और छोटा मोटा कोई कैंपस में या आगे कहीं छोटा मोटा कोई इल्ज़ाम था, तो उनके केस उनके पास आए हैं। उन तलबा ने उनसे रुजू किया है कि किस तरह उनको जो है उन्हें जो उनका वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, जो ईमेल आती है उसमें लिखा हुआ था कि आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ वीज़ा बेकार हो गया है, हमने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, आप जो है फ़ौरी तौर पर अमेरिका से निकल जाएँ, अपने आप को सेल्फ़ डिपोर्ट कर लें, बसूरत दीगर आपके ख़िलाफ़ जो है आपको गिरफ़्तार किया जाएगा और फिर आपको सज़ा दी जाएगी और फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इससे जो है वो लाखों इंडियन तलबा में खौफ व हरास की फ़ज़ा भी पाई जाती है। तो उन्होंने ये कहा जी कम से कम 30 केस तो मेरे पास सामने आ चुके हैं, और उनका कहना ये है कि ज़िंदगी में पहली बार इतनी छोटी छोटी गलतियों पे, सिग्नल तोड़ने पर, इस तरह के मामलात पर जो है वो तलबा को जो है वो बेदखली के आर्डर आए हैं, और ये उनके लिए हैरान कुन है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है ट्रम्प इंतज़ामिया ने तकरीबन 9 लाख वो गैर कानूनी तारकीन जिन्होंने सदर बाइडन के दौर में, आपको पता है कि ऐप बनाई गई थी, और CBP उस ऐप पर जो मैक्सिको से लोग आ रहे थे, और उसमें भी इन 9 लाख में भी बड़ी तादाद इंडियंस की होगी कि इंडियंस जो है पिछले 2-3 सालों में बहुत डंकियां लगाकर अमेरिका पहुंचे हैं। तो उस पर वो ऐप पर रजिस्टर आप अपने आप को कराते थे साइलम के लिए, और आपको 2 साल के लिए अमेरिका में दाखिले और काम करने की इजाज़त मिल जाती थी। तो अब जो है इस ऐप के ज़रिए, वो तो जैसे ही सदर ट्रम्प ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने इस तरह बंद कर दिया था, लेकिन अब ये जो इस ऐप CBP पे रजिस्टर होकर जिन लोगों ने 2-2 साल के लिए वर्क परमिट और लीगलाइजेशन ली थी, वो तकरीबन 9 लाख लोग हैं, उनके लिए भी अमेरिका के दरवाज़े बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और सदर ट्रम्प के हुक्म पर जो है अब ये ऐप जो है, इसको पहले तो ये इस पर रजिस्टर्ड होकर आप अमेरिका में दाखिल हो जाते थे और काम करने की 2 साल को इजाज़त मिल जाती थी, लेकिन अब इस ऐप पे कहा जा रहा है इन 9 लाख लोगों को कि आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराएं और फ़ौरन अमेरिका छोड़ दें। यानी जो जिस ऐप के ज़रिए आप यहाँ दाखिल हुए थे, अब उसी ऐप पे उनको, इन तमाम लोगों को, 9 लाख लोग हैं जो बड़ी तादाद इंडियंस की है, कि इन पे आप रजिस्टर होकर फ़ौरी तौर पर अमेरिका छोड़ दें, वरना आपको गिरफ़्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो इस वक्त अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन और फिर ये जो स्टूडेंट्स के वाले से लहर है, इसमें ऐसा लगता है कि ये 12-15 लाख लोग जो है वो कम से कम 20 लाख भी हो सकते हैं, अमेरिका से निकाले जाएंगे। और सदर ट्रम्प का आपको पता है कि वो जो बात करते हैं उस पर पीछे हटने का उनका मामला नहीं है, फिर वो सख्ती से उस पर कायम रह जाते हैं। तो इन सब के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लग गया है, और इसमें जो एक बड़ी तादाद मुतासर होने जा रही है वो इंडियंस तलबा की है और इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स की है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।